السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ملفوظات آپ کو سناؤں گا، جسے آپ سن کر کے بہت ہی زیادہ حیرت زدہ ہوں گے کہ قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طریقے سے تعلیم حاصل کی۔ چونکہ قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدرسہ ہے، جس کا نام ہے جامعہ عربیہ ہتھورا باندہ، اس مدرسے کی حضرت نے بنیاد رکھی تھی۔ آج ماشاءاللہ یہ مدرسہ بہت ہی عروج پر ہے اور لوگوں کے اندر بہت اچھا خدمت انجام دے رہا ہے۔ ابھی قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے مولانا حبیب صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ اس مدرسے کے فی الحال محتمم ہیں۔ تو قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخ اور سوانح کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی ہے، جس کا نام ہے حیات صدیق۔ یہ کتاب 350 صفحے پر مشتمل ہے۔ مفتی محمد زید صاحب مظاہری نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ بہت ہی اچھی اور بہت ہی شاندار کتاب ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ہر طلبہ مدارس کو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں ایک جذبہ مل سکے، ایک طریقہ مل سکے کہ کس طریقے سے لوگوں کے اندر ہمیں خدمت کرنا ہے، کس طریقے سے ہمیں دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس کتاب کو مطالعہ کرنے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جی ہاں، دیکھیں، قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے حیات صدیق، اس کے اندر حضرت کے عجیب و غریب حالات زندگی لکھے گئے ہیں کہ قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 3 سے 4 سال کی تھی تو آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور والد صاحب کے انتقال کے بعد حضرت بھائی میں ایک ہی بھائی تھے اور آپ کی 2 بہنیں تھیں، اور گھر میں غریبانہ حالت بہت ہی زیادہ تھا۔ گھر میں کچھ کھانے کو سامان نہیں ہوتا تھا۔ تو قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کے انتقال کے بعد آپ کے 2 بہنوں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب صرف قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ بچے۔ لیکن قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو دادا تھے، وہ بہت ہی زیادہ شریف آدمی تھے اور بہت متقی پرہیزگار تھے۔ تو انہوں نے قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کو مکتب کی تعلیم اور اسی طریقے سے قرآن شریف ناظرہ مکمل کرایا، اور اس کے بعد 4 سے 5 پارہ حفظ قرآن بھی قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کو حفظ کرایا۔ اور پھر آپ کے دادا بیمار رہنے لگے، اس کے باوجود بھی قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کا سبق سنا کرتے تھے۔ قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد ہمارے دادا جان مسجد میں بہت دیر تک عبادت میں مشغول رہتے تھے، تو میں بھی ان کے پیچھے بیٹھا رہتا تھا۔ جب تک دادا اٹھ کر گھر کی طرف روانہ نہیں ہوتے تھے، میں وہیں بیٹھا رہتا تھا۔ پھر جب گھر جاتے تھے، پھر دادا وغیرہ کھانا کھاتے تھے، اور کھانا کھانے کے بعد میں دادا کی خدمت کرتا، پاؤں دباتا۔ جب تک دادا کی نیند نہ لگ جاتی، اس وقت تک میں دادا کا پاؤں دباتا رہتا۔ جب دادا سو جاتے، اس کے بعد میں اپنے بستر پر سو جایا کرتا تھا۔ تو قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 5 سے 6 پارہ میں نے اپنے دادا جان سے قرآن کریم کو حفظ کیا، اور اس کے بعد دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آنے لگا کہ میں کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور میں والدہ سے بار بار اس بات کی اصرار کرتا کہ مجھے کہیں پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے مجھے بھیجا دیجیے۔ تو والدہ بھی راضی نہیں ہوتی تھیں، کیونکہ قاری صاحب اکیلے ہی بچے تھے۔ اس کے بعد ایک دن کیا ہوا کہ قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے بکری کو بیچ کر کے کچھ رقم رکھے تھے۔ تو قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے وہ رقم دیکھ لیا، اور ایک دن اچانک سے رات میں وہ رقم لے کر کے میں پانی پت کے لیے پیدل ہی روانہ ہو گیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یعنی وہ پیسے چوری کر کے۔
اس کے بعد میں باندھا ابھی پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے میرے ماموں جان آ گئے اور مجھے پکڑ لیا اور کہنے لگے تم کہاں جا رہے ہو؟ گھر میں رونا پیٹنا لگا ہوا ہے کہ کہاں چلا گیا۔ اس کے بعد مجھے گھر لے کر آئے تو والدہ بولی کہ بیٹا تم کہاں جا رہے تھے؟ میں نے کہا مجھے تعلیم حاصل کرنا ہے، اور گھر میں ابھی تک نہیں پتہ تھا کہ وہ پیسہ لے کر میں گیا ہوں۔ پھر قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود گھر میں بتایا کہ میں پیسے لے کر جا رہا تھا۔ اس کے بعد بہت زیادہ حضرت کے اصرار کے بعد حضرت کی والدہ نے مولانا امین الدین صاحب کو بلایا اور آپ کے تعلیم کا نظام بنانے کو کہا۔ لہٰذا مولانا امین الدین صاحب آپ کو لے کر کے کانپور روانہ ہوئے۔ کانپور گئے، سبھی مدرسے میں آپ نے داخلے کے لیے بہت کوشش کی لیکن داخلہ نہ ہو سکا۔ ایک مدرسے میں جس کا نام ہے تکمیل العلوم، اس مدرسے میں قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کا داخلہ ہوا۔ وہاں حضرت تعلیم تو حاصل کرنے لگے لیکن وہاں نہ کھانے کا نظام نہ کسی طریقے کوئی نظام نہیں تھا۔ حضرت بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ اس کے بعد ایک راستہ یہ نکلا کہ ایک بڑی کتاب پڑھاتے تھے استاد محترم، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایک وقت کے کھانے کا انتظام کر دوں گا، تم میرے گھر پہ پانی بھر دیا کرنا۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میں پانی کنویں سے نکال کر کے ان کے گھر کے اوپر تک پہنچایا کرتا تھا اور میں تھک جاتا تھا، کہیں رکھتا پھر پانی اٹھاتا پھر رکھتا، سیڑھی پر جا کر کے میرے ہاتھ دکھتے تھے۔ اور قاری صدیق صاحب نے لکھا ہے کہ سیڑھی پر چڑھ کر کے پانی رکھ کر کے میں تھوڑا رو لیتا، اس کے بعد پھر میں پانی اوپر پہنچاتا اور ایک وقت کا کھانا مجھے ملتا تھا۔ جی ہاں، یہ ہے بزرگوں کے حالات، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بہت تھوڑا سا ہے جو میں آپ کو بتایا ہوں، اور بھی میں قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے اوپر آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ میرے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے، لیکن میری درخواست یہ ہے کہ آپ اس کتاب کو ضرور حاصل کریں اور آپ خود اس کتاب کو مطالعہ کریں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔